الحمدللہ اصول ثلاثہ دین کی 3 بنیادی باتیں، اس کا آج ہمارا 16واں سبق ہے، جس میں ہم دین کے 3 مرتبے 3 درجات میں سے احسان جو تیسرا درجہ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ تیسرا درجہ احسان۔ اس سے پہلے ہم اسلام، اس کا معنی، اس کے ارکان اور ہر رکن کی مختصر کچھ تفصیل پڑھ چکے۔ پھر اس کے بعد ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کی شاخیں کتنی ہیں اور ایمان کے ارکان اور ان کی دلیلیں بھی پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ تو آج کیا پڑھنے والے ہیں ہم؟ احسان۔ اسلام کے کتنے ارکان تھے؟ کتنے؟ 5 ارکان۔ اور ایمان کے یاد ہے نا اچھی طرح سے؟ ایمان کے کتنے؟ اور احسان کے کتنے ارکان ہیں؟ جی صرف 1 رکن ہے۔ احسان کا صرف 1 رکن ہے۔ کیا ہے وہ رکن؟ پہلے ایک چھوٹی سی مثال سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سلسلے میں آئی ہوئی حدیث کو پڑھیں گے اور وہ رکن کیا ہے جانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے مثال؟ آپ کا سیٹ، کفیل، مالک آپ کے سر پہ کھڑا ہو، آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ کام کر رہے ہوں، یعنی آپ جو کام میں لگے ہوئے ہیں اس موقع پر آپ اپنے مالک کو، اپنے سیٹ کو دیکھ رہے ہوں اس کام میں، اور جب سیٹ بالکل ہی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت کے کام میں کچھ فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں بھائیو، ہوگا نا؟ آپ اپنے سیٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے کام کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، تو اس موقع پر جو آپ کام کریں گے دل لگا کر، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ لیکن آج کل کے ماحول میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ کفیل لوگ کیمرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی آفس میں ہوگا یا اپنے سفر میں بھی ہوگا تو موبائل کھول کے میرا آدمی کیا کر رہا ہے، میرا کام والا آدمی صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ وہاں جو کیمرے فٹ ہے کام کی جگہ میں، اس کو کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہاں دیکھ رہا ہے؟ موبائل میں۔ اب آپ کو پتا ہو کہ کفیل تو سامنے نہیں ہے لیکن کیمرے فٹ ہیں، کیمروں کے بیچ میں رہ کر آپ کام کر رہے ہیں، تب بھی کام اچھا ہی کریں گے نا؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہمیں صحیح ادا کرنا ہے، لیکن ایک کمزوری ہے انسان میں۔ تو اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ارے یار کون دیکھ رہا ہے، کر دے نا، تھوک پالش کا کام کر دو نا، کچھ کیا اتنا پرفیکٹ کرنا ہے، کہتے ہیں نا اس طرح سے۔ لیکن اگر وہی کیمرے میں دیکھ رہا ہو، عام طور پر عربی میں کیا لکھا رہتا ہے؟ انت مراقب، او الکیمرات المراقبہ۔ یہ جو لفظ مراقبہ ہے بعض جگہ شارٹ میں لکھ دیتے ہیں یو آر انڈر CCTV، ایسے بھی لکھا رہتا ہے۔ تو اب کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اگر اپنے سیٹ کو، کفیل کو سامنے نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن سیٹ تو میرے کام کو واچ کر رہا ہے CC کے ذریعے، تب بھی آپ اچھا کام کریں گے، ہے نا؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی مثال ہے، اور میں پھر واضح کرتا ہوں کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ مثالیں ہم اللہ کے لیے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہماری کم عقلی میں، ہمارے کم علم میں اور ہماری جو کوتاہی ہے سمجھنے وغیرہ کی، وہ دور ہو کر
ہمارے اندر احسان، مراقبہ، یہ چیز بڑھ جائے، اس کے لیے یہ مثالیں ہیں۔ تو پھر آئیے سبق کی طرف کہ احسان کتنے رکن ہیں اس کے؟ صرف ایک رکن، کیا ہے وہ؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے؟ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ ہماری حالت ہونی چاہیے۔ کوئی بھی نیکی، اب آپ لفظ عبادت کو سن کر یہ نہ سمجھیں کہ صرف نماز میں یا کعبۃ اللہ میں طواف وغیرہ کرتے ہوئے، نہیں، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یاد ہے نا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا تعریف کرتے ہیں؟ العبادت اسم جامع لكل ما يحب ويرضى ربنا من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة، ہر وہ نیکی جو اللہ کو پسند ہے وہ عبادت کے ایک عمومی معنی میں آ جاتا ہے۔ تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ مجھے تنخواہ دے رہا ہے، میں اس کا کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ اخلاص اپنائیں، احتساب اپنائیں، آپ کی ہر نوکری جو آپ کر رہے ہیں سوائے اس کے جس کو اسلام نے خود حرام کہا ہے وہ چھوڑ کر جو بھی نوکری آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے عمومی عبادت میں داخل ہے۔ تو آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، کرنے کے وقت میں آپ کی حالت کیسے ہونا چاہیے؟ آپ کے سامنے اللہ ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس تصور سے آپ عبادت کریں۔ لیکن بہت مشکل ہے نا، ہم اتنے اللہ والے اور اتنے پہنچے ہوئے تو نہیں ہیں، لیکن یہ تو اب فرض ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، ایسا تصور نہیں آ سکتا، تو اتنا خیال ضرور رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو پکی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی نظر سے کہیں بچے ہوئے ہیں؟ بچے ہیں کہیں؟ اندھیرے میں رہ کر بچ پائیں گے؟ کمبلوں کے اندر میں رہ کر بچ پائیں گے؟ کہیں بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آپ اللہ کی نظر سے بچ سکیں، اللہ کے علم سے بچ سکیں۔ جہاں کہیں بھی آپ رہیں، کچھ زبان سے ایسے ہی گنگناتے رہیں، آپ کے بازو والا بھی نہ سنے، دل میں آپ کچھ سوچتے بھی رہیں، کسی اور کو کچھ نہ پتا چلے لیکن اللہ کو پتا ہے نا؟ یہ ایمان تو ہمارا ہونا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں احسان، اور اسی کو کہا جاتا ہے مراقبہ۔ اسی کو مراقبہ بھی کہتے ہیں کہ کم سے کم مسلمان کا یہ ایمان و یقین ہونا ضروری ہے کہ میں ہر وقت ہر جگہ اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگرانی سے کہیں باہر نہیں ہوں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن ایک بات غور کریں آپ، کبھی کبھی عربی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی نتیجے کے اعتبار سے جو چیز ہوتی ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور اصل مراد کام کی نوعیت یا اس کی کیفیت یا اس کام کرنے کی شکل ہوا کرتی ہے۔ یہاں جو احسان کا لفظ آیا ہے، احسان کا ایک عام معنی آتا ہے کسی بھی کام کو اتقان سے پرفیکٹ انداز میں کرنا، یعنی آپ جانتے بوجھتے کوئی خلل کام کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی رہنے نہ دیں۔ یہ اصل اتقان، اصل احسان ہے۔ انسان کے اندر عام طور پر کاموں کے سلسلے میں جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کے پاس مجھے اپنے اس کام کا حساب دینا ہے، یہ ایک ڈر پیدا ہوگا اور اس کام کو وہ
ٹھیک ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے گا تب اس کو کہا جاتا ہے محسن. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محسن. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ ہم نے تم کو زندگی اس لیے عطا کی لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہاں پر ابھی ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں احسان، یہ احسان اپنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ محسن. اور اسی کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ احسن عملا. تو یہاں کیا ہے؟ متعدد مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں اخلص و اصوب. کیا مطلب؟ وہ کام خالص اللہ کے لیے ہو، سب سے اچھے طریقے میں ہو. کیا ہو سکتا ہے سب سے اچھا طریقہ؟ اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. جب تک کسی کام کے اندر ثواب اور اخلاص یہ دونوں نہیں ہوں گے اس کام کے اندر احسان، پرفیکشنز نہیں اپنا سکتے ہم. اس لیے کام کے وقت میں جو احسان کو اپناتے ہیں ان کی بہت تعریف قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. اللہ کے رسول کی ایک حدیث بیان کر کے میں جو آیتیں دلیل میں ہیں اس کو سناتا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ کتب الاحسان، بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے ہر کام میں، ہر چیز میں جو بھی تم کر رہے ہو اس پر یہ فرض کیا ہے کہ تم اس کو کیسے کرو؟ احسان کے ساتھ کرو. اب آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ لفظ احسان تو ہم اردو میں بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن آج قریب قریب کوئی 10 منٹ کا وقت ہونے آ گیا ہے، اب کیا کیا نئی باتیں سن رہے ہیں. اردو کا جو احسان ہے وہ بہت لمٹ معنی میں ہے. کسی کے ساتھ کچھ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ کچھ خیر کر دینا، یہ بہت محدود معنی میں ہے. لیکن عربی میں احسان ہر چیز کے اندر داخل ہے، جیسے یہ حدیث ہمیں خود بتلاتی ہے جو بھی میں نے سنائی، اور اس کا معنی تھوڑا سا وسیع اس میں آ جاتا ہے. اب ذرا دیکھیے دلیل میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ 3 آیتوں کو ذکر کرتے ہیں. پہلی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 128، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ تعالی مع ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے فرض کو ادا کرتے ہیں، جس سے روکا اس سے رک جاتے ہیں. تقوی میں یہ سب معنی آتے ہیں. والذین هم محسنون، اور جو احسان کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے. شیخ صالح علیہ شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے احسان کرنے والوں کے ساتھ میں ہونے کا جو ذکر فرمایا، تو ایک تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہر حال میں، آپ کے ہر کام میں آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے، آپ کے بارے میں جان رہا ہے، آپ کے بالکل ساتھ میں ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے معیت اللہ مع النصر والتأیید. آپ کے جو بھی اچھے کام ہیں، آپ جو بھی اس کی اطاعت و فرما برداری کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی مدد اس میں آپ کے ساتھ رہے گی، اللہ کی نصرت اور تائید آپ کے ساتھ رہے گی، اس کام کے بارے میں اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی. آئی سمجھ میں بات؟ تو ہم احسان کو اپناتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں، تو سب سے بڑا فائدہ کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ ہاں. اب یہاں چھوٹا سا ایک فرق سمجھیں، ورنہ مولوی لوگ بولتے ایک ہیں کرتے ایک ہیں کر کے بدنام بعد میں کریں گے آپ لوگ کہیں. ہمیں اپنے کام میں یہ احسان اپنانا ہے ہر صورت میں، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ ایک کام جو آپ سے کروا رہا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر کوئی کام جب ہم کرتے ہیں
تو وہ کچھ لوگوں سے متعلق ہوتا ہے نا. ایک کام ہم کر رہے ہیں لیکن کسی کے آرڈر پہ کر رہے ہیں اور وہ اس کو اس کے وقت میں پہنچنا ہے, وہ کام اس کو اس کے وقت میں کمپلیٹ ہونا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب مجھے درس دینا ہے, بغیر چشمے کے نہیں دے سکتا, تو میں گزارش کروں گا ہمارے بھائی سے کہ ذرا مجھے ٹھیک مغرب سے پہلے پہلے مل جائے, ہے کہ نہیں؟ اب عید آ رہی ہے, گھر میں نل خراب ہے, مہمان آنے والے ہیں, بھائی سے کہوں گا کہ بھئی اس سے پہلے پہلے کر دینا. سمجھ میں آ رہی؟ ایک مثال میں نے چھوٹی سی دی. اب کچھ کام ہوتے ہیں جو کسی کے ماتحت یا کسی اور کے سفارش یا ان کی گزارش پر ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں اس کو 100% پرفیکٹ انداز میں کرنے کے لیے. مثلا وہ کام مجھے پورا کرنے کے لیے 5 دن چاہیے. کیسا پورا کرنے کے لیے؟ احسان, اتقان, پرفیکٹ کے ساتھ. اور سامنے والا آدمی کہے تم مجھے 80% پرفیکٹ کر دو, 100% نہ بھی کرو, لیکن 3 دن میں دے دو. آ رہی سمجھ میں بات؟ آج کل کی دنیا کے نظام میں اکثر ایسا ہو رہا ہے. تو اس وقت حالات کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ہمارا ایمان اللہ کے ساتھ, اب یہاں تھوڑا سا فرق کریں. وہ عبادات, وہ نیکیاں جو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنے آخرت کے ثواب کے لیے کر رہے ہیں, تو اس میں تو ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں گے, اس کی پوری کوشش کریں گے. لیکن دنیا کے وہ کام جو کسی کے طلب پر ہوتے ہیں, آرڈر پر ہوتے ہیں, دوسروں کو کر کے دینے کے ہوتے ہیں, اس میں جان بوجھ کر ڈنڈی نہ مارے, ویل للمطففین میں آ جائیں گے. جان بوجھ کر اس کے اندر کمی کوتاہی نہ کریں, من غشنا فلیس منا میں آ جائیں گے. آپ اپنے طور پر پرفیکٹ کا رکھیں, اس کے اعتبار سے ٹائم لیں. لیکن اگر سامنے والا خود کسی چیز کے بارے میں کمپرومائز کرتا ہے, کچھ لمٹ کم کر دیتا ہے, یہ آپ کے دونوں کے آپس کے اتفاق کی بات ہے. اسلام کے اعتبار سے اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کے اپنی نیت کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو. آئی سمجھ میں بات؟ اب آئیے ایک اور دلیل, سورۃ الشعراء آیت نمبر 217 سے 220. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے, توکل, آپ بھروسہ رکھیے, علی العزیز الرحیم, غالب مہربان اللہ پر, الذی یراک حین تقوم, جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب تو کھڑا رہتا ہے. یہ نماز کی بات ہے, تہجد وغیرہ کی بات ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. صحابہ اکرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر ہوا کرتی تھی, اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہلتے گھومتے دیکھتے رہتے تھے, تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین یہاں بتلا رہا ہے. تو شیخ صالح علیہ الشیخ فرماتے ہیں یہ حصہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, احسان کا رکن, اس میں 2 حصے تھے نا. احسان کا ایک ہی رکن ہے نا, لیکن ہے اس میں 2 حصے. ایک حصہ کیا ہے؟ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ایسا تصور نہ آ سکے تو پھر کیا ہونا ضروری ہے؟ لگتا ہے آج میرے ساتھ نہیں ہیں آپ لوگ. ہاں, آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ پہلا حصہ ہے. یہ تصور نہ آ سکے تو یہ تو ضروری ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے سمجھ کر آپ پورے یقین کر کے اس کے مطابق عبادت اچھی طرح کریں. تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اس پر یقین ہونا چاہیے. اس دوسرے حصے کی یہ دلیل ہے. آئیے ایک اور آیت بھی پڑھتے ہیں, اگر وقت ہو تو پھر کچھ اور گفتگو کریں گے. سورہ یونس آیت نمبر 61, اللہ عز و جل فرماتا ہے, غور کریں اس کے اندر اللہ رب العالمین کس وضاحت کے ساتھ عمومیت میں سے خصوصیت کو بیان کر رہا ہے. غور کیجئے کیا ہے وہ. وما تکون فی شأن, آپ کسی بھی حال میں ہو, کسی بھی کام میں ہو. وما تتلو منہ من القرآن, ان سارے کاموں, ان سارے احوال میں سے ایک آپ قرآن میں سے کچھ بھی حصہ کہیں سے بھی پڑھ رہے ہوں, تلاوت کر رہے ہوں. پھر عمومیت کو ذکر فرمایا, ولا تعملون من عمل, اور تم جو کام بھی کرتے ہو. پہلی جو بات تھی شأن, یہ عمومی طور پر حالات, سچویشنز وغیرہ کو بیان کرنے کے لیے. اور آخر میں جو ہے ولا تعملون من عمل, یہ ایکشنز, کاموں کے بارے میں. پھر اسی میں سے ایک مثال اللہ نے دی, قرآن کی تلاوت.
تو اب آگے دیکھیے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، جس وقت تم وہ کام کر رہے ہوتے ہو، تم جس حال میں ہوتے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو، جو بھی کام کر رہے ہوتے ہو، عین اس موقع پر شہودن ہم حاضر ہوتے ہیں، ہم تمہارے اس کام کے بارے میں پوری پوری خبر رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے آپ آیت میں، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ آسمان و زمین میں سے کوئی ذرہ برابر بھی کہیں کوئی چیز اللہ سے چھپ کر نہیں ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اوپر ایک ڈائیگرام نظر آ رہا ہے، دیکھیے آپ بائیں طرف، درمیان میں چھوٹا سا دائرہ ہے جس کے اوپر نشان دے کر اوپر میں لکھا ہوا احسان ہے نا، اس سے ایک بڑا دائرہ ہے لال والا، اس کی نشانی دی ہے ایمان، اس سے بڑا اور دائرہ ہے برتقالی اورنج کلر میں، اس کا نام لکھا ہے اسلام۔ تو ہم نے دین اسلام کے 3 درجے پڑھے ہیں نا، پہلا درجہ ہے اسلام، جب صرف اسلام کہیں اور رک جائیں تو ایمان بھی داخل ہے، احسان بھی داخل ہے، داخل، لیکن یہ اسلام جیسے ہم نے سنا 5 ارکان میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد 4 ظاہری طور پر ہے نا عمل کے، لیکن اس کے بعد ذرا اس سے بھی تنگ دائرہ آتا ہے ایمان کا، اور اس سے چھوٹا دائرہ آتا ہے محسن، احسان۔ تو جو احسان اپنانے والا ہوتا ہے محسن، وہ مومن اور مسلم بھی ہوتا ہے، لیکن جو صرف مسلم ہے، ایمان ابھی اس میں داخل نہیں ہوا، احسان ابھی داخل نہیں ہوا، تو دین کے پورے 3 درجے اس نے ابھی نہیں اپنائے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ پہلا دائرہ اس کو کراس کر کے آگے آ جائیں، ایمان میں بھی اس کو بھی کراس کر کے اور آگے آئیں احسان میں، ان تینوں کو اپنائیں گے۔ اب قرآن میں آپ رمضان میں تو پوری قرآن ختم کرتے ہیں ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہوئے نا، تو اب دیکھیں کتنی جگہ پر اللہ رب العالمین احسنا، احسانا، محسن، محسنین اس طرح کے الفاظ لا رہا ہے۔ رک کر معنی اچھی طرح سے دیکھ لیں، کئی سارے کاموں میں، عبادتوں میں بھی، عقیدے کے مسئلے میں بھی، ماں باپ کے ساتھ کے مسئلے میں، عمومی طور پر لوگوں کے مسئلے میں، کاروبار اور دوسرے زندگی کے کئی مسائل میں اللہ تعالی احسان اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ کے عمل میں لے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔